بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ہسپتال فارمیسی کا سوال پڑھنے لگے ہیں۔ نسخہ سے کیا مراد ہے، اس کے مختلف حصے بیان کریں اور نسخہ کے فوائد بیان کریں۔ تو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکے، اور جو ساتھی فارمیسی پڑھ رہے ہیں یا پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان سے بھی آپ گزارش کریں کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ان تک یہ تمام ویڈیوز پہنچ سکیں۔ نسخہ کسی لائسنس یافتہ معالج یا ڈاکٹر کی طرف سے ایک ہدایت نامہ جاری ہوتا ہے جس میں ڈاکٹر کی جانب سے مریض کے لیے ادویات تیار کرنے اور فراہم کرنے اور مریض کے لیے ادویات استعمال کرنے کی ہدایت تحریر ہوتی ہے۔ عام طور پر نسخہ ہمیشہ تحریری شکل میں ہوتا ہے، لیکن ایمرجنسی کی صورت میں وہ کسی کاسٹ، ٹیلی فون یا پیغام کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ نسخہ کے حصے عام طور پر ایک نسخہ میں مندرجہ ذیل 7 حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، مریض کا نام۔ اس حصے میں مریض کا نام، جنس اور عمر وغیرہ کا اندراج ہوتا ہے۔ نمبر 2، پتہ۔ اگر نسخہ میں ممنوعہ اشیاء یا کوئی نشہ آور ادویات لکھی گئی ہیں تو اس میں مریض کا پتہ لکھنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 3 پہ سپرسکرپشن۔ نسخہ کے سرنامہ میں فارمیسی کی ایک بین الاقوامی اصطلاح ہے RX، جسے نسخہ کے شروع میں تحریر کرنا ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ لیجئے یا آپ استعمال کیجئے یا یہ آپ کے لیے ہے۔ تو نمبر 4 پہ ہے انسکرپشن۔ نسخہ کے اس حصہ میں دوا کے مختلف اجزائے ترکیبی درج ہوتے ہیں۔ ان میں اجزائے ترکیبی میں بنیادی، اصلاحی، مددگار اور واسطہ شامل ہے۔ بنیادی اجزاء اصل دوا ہے۔ نمبر 5 پہ ہے سبسکرپشن۔ اس حصہ میں دوا ساز کے لیے ہدایت دی جاتی ہے کہ دوا کی کون سی شکل تیار کرنی ہے اور یا مریض کے حوالے کرنی ہے، مثلا گولیاں، سیرپ، انجیکشن وغیرہ۔ یہ تھوڑا سا یاد رکھ لیں کہ یہ آج کے دور میں کچھ عجیب سسٹم ہے، کیونکہ آج اس دور میں تمام ادویات برانڈڈ ہیں۔ جو میڈیکل سٹور میں بنی بنائی کمپنیوں کی دوائیاں آتی ہیں وہ اٹھا کے صرف دینا ہوتی ہیں، لیکن یہ کتاب 1980 سے پہلے کی ہے، تو اس میں پہلے فارمیسی کے اندر محلول تازہ تیار کیے جاتے تھے، ادویات تازہ تیار کی جاتی تھیں، یعنی جو فارماسسٹ یا دوا ساز ہوتا تھا وہ فارمیسی میں ہی دوائی کو تیار کرتا تھا ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق۔ مثلا سلفر مرہم بنوا لیتا ہے یا کوئی اور ایسی چیز کوئی بھی بنوا لیتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ ہدایت تھی کہ کون سی شکل میں تیار کر کے دوائی دینی ہے۔ تو نمبر 6 پہ ہے ٹرانسکرپشن۔ نسخہ کے اس حصہ میں مریض کے لیے ہدایت درج ہوتی ہے کہ دوا اس نے کتنے وقفے سے استعمال کرنی ہے۔ تو نمبر 7 پہ ہے آخر میں معالج کا نام یا دستخط ہوتے ہیں، بعض اوقات اس کا رجسٹریشن نمبر بھی درج ہوتا ہے۔ نسخہ دوا کے حصول کا ایک آسان ذریعہ ہے جس میں ڈاکٹر مریض کی ضرورت کے مطابق ادویات کی اجزائے ترکیبی تحریر کر سکتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے دوا مریض کے لیے موزوں نہ ہو تو اس کو بآسانی تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن نسخہ کے مطابق تیار کی گئی دوا، خصوصاً مختلف آمیزے اور محلول وغیرہ کی مدت اثر پذیری کم ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں اگر فارمولے میں کسی کمپنی کی دوا موجود ہے، اسی فارمولے میں اگر کسی کمپنی کی دوا موجود ہے، یعنی برانڈڈ دوا موجود ہے، تو وہ زیادہ مفید ہے، کیونکہ وہ برسوں کی ریسرچ کے بعد تیار کی گئی ہے، اس کی مدت اثر پذیری زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد اگلا سوال آ جاتا ہے کہ نسخہ کی تیاری کے مختلف مراحل کیا ہیں؟ نسخہ کی تیاری کے مختلف مراحل یہ ہیں کہ نسخہ کی تیاری میں فارماسسٹ اپنے سائنسی علم اور فن کا استعمال کرتا ہے۔ اس کے مختلف مراحل میں جن کی تفصیل درج ذیل ہے بیان کی گئی ہے۔ نسخہ کی وصولی۔ کسی بھی فارمیسی میں ہمیشہ دوا ساز یا فارماسسٹ اس نسخہ کو وصول کرتا ہے۔
دوا ساز کا فرض ہے کہ وہ مریض کے ساتھ خوش اخلاقی سے نرمی سے پیش آئے۔ نسخہ میں درج ادویات تیار کرنے کے لیے اگر اس میں وقت درکار ہے، یعنی وہی بات ہے کہ نسخہ اگر اس نے بنانا ہے، سلفر مرہم بنانی ہے یا کوئی محلول تیار کرنا ہے یا کوئی مختلف امیزے تیار کرنے ہیں، تو مریض کو ٹائم دے گا کہ وہ کچھ دیر کے بعد آ جائے یا پھر وہ انتظار کرے۔ تو اس کے بعد اس نسخے پر دیکھے کہ اگر مریض کا نام یا پتہ درج نہیں ہے تو اس کو درج کرے، اور خصوصاً اس کی عمر بھی درج کرے۔ نسخہ کا اندراج، نسخہ وصولی کے بعد سینئر فارماسسٹ ایک ماسٹر رجسٹر میں اس کا اندراج کرتا ہے اور پھر اپنے ماتحت یعنی معاون دوا ساز یا اسسٹنٹ فارماسسٹ اگر کوئی ہے تو اس کے حوالے نسخہ کر دیتا ہے، تاکہ اس میں نسخہ تیار کرنے کے بعد اسسٹنٹ فارماسسٹ کے دستخط بھی اس رجسٹر میں لے سکے۔ نسخہ کے مطابق اس کی جانچ پڑتال، ادویات کی تیاری سے پہلے نسخہ کا بغور مطالعہ اور جانچ پڑتال کرنا ضروری ہے۔ اگر نسخہ میں ادویات آپس میں مطابقت نہیں رکھتی تو خود اس میں کوئی تبدیلی نہ کرے، بلکہ ڈاکٹر کو واپس نسخہ بھیج دے تاکہ اس میں وہ متبادل اجزاء ڈاکٹر کی مرضی کے بغیر شامل نہ کرے، وہ اسے لکھوا کر لائے۔ اگر مقدار خوراک میں کوئی غلطی ہے تو پھر بھی اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کرے گا، وہ نسخہ ڈاکٹر کے پاس واپس بھیجے گا۔ اور اگر نسخہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا، اس کی تصدیق کے لیے بھی ڈاکٹر کے پاس اس کے نسخے کو واپس بھیجے گا۔ نسخہ تیار کرنا، نسخہ کے مطابق ادویات کی تیاری سب سے اہم مرحلہ ہے، جس میں مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نسخہ تیار کرتے وقت ہمیشہ میز پر نسخہ اپنے سامنے رکھیں اور پیمائش کے لیے دوسری جگہ اگر جانا پڑے تو نسخہ کو ساتھ لے کر جائے۔ ادویات کا وزن کرنے سے پہلے پیمانوں کی جانچ پڑتال کرنا ضروری ہے۔ ایک وقت میں ایک بوتل اٹھائیں اور استعمال کے بعد اسے اپنی جگہ پر واپس رکھ دیں۔ بوتل کی مائع کی پیمائش کرتے ہوئے یہ احتیاط لازمی ہے کہ بوتل کا لیبل ہمیشہ اوپر کی جانب رہے تاکہ دوا گرنے سے لیبل خراب نہ ہو۔ اوزان صاف ہوں اور پلڑے بھی وزن کرنے سے پہلے صاف کر لینے چاہیے۔ دوا کے مختلف اجزاء ترکیبی احتیاط سے ملائیں، مثلا پاؤڈر وغیرہ۔ مرہم کی تیاری میں اگر دوا پاؤڈر کی شکل میں ہے تو اسے مرہم میں شامل کرنے سے پہلے باریک کر لیں۔ نسخہ کی تیاری میں استعمال ہونے والا اسپیچولا استعمال کے بعد ہر دفعہ صاف کر لیں۔ بوتل سے پاؤڈر نکالنے کے لیے مختلف پاؤڈرز والا اسپیچولا یعنی ایک ہی اسپیچولا ہر دوا کے لیے استعمال نہ کریں۔ نسخہ میں درج اجزاء ترکیبی کا نعم البدل ڈاکٹر کی مرضی کے بغیر شامل نہ کریں۔ لیبل لگانا، نسخہ کے مطابق دوا تیار کرنے کے بعد ڈسپینسنگ بوتل وغیرہ کی مناسبت سے لیبل تیار کریں۔ اس پر مریض کا نام، دوا کا نام، مریض کے لیے ہدایات۔ ہمیشہ یقین کر لیں کہ ڈسپینسنگ بوتل مثلا بوتل وغیرہ اندر سے صاف ہے۔ پیکنگ، تیار شدہ دوا کسی مناسب پیکنگ میں مریض کے حوالے کر دیں۔ یہ تھا آج کا سوال، اور انشاءاللہ آئندہ آپ کو اگلے سوالوں میں بھی اسی طرح وضاحت کے ساتھ بتائیں گے۔